ایرانی صدر ان کی اموات ایران نے اسے ابھی حادثہ قرار دیا ہے۔ بالکل اسی طرح جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو حادثہ قرار دیا گیا تھا۔ امریکہ نے جو حکمت عملی اپنائی ہے، جو اسے چیلنج کرے گا، امریکہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام۔ پاکستانیوں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ دنیا امریکہ کی پالیسیوں کی وجہ سے تیسری عالمگیر جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ، ان کی اموات، ہر چند کے ایران نے اسے ابھی حادثہ قرار دیا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو حادثہ قرار دیا گیا تھا، اس میں بھی بے شمار قیمتی جانیں ضائع ہوئی تھی۔ یہاں بھی یہی کچھ ہوا ہے۔ انکوائری کرنے والے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمان کے وارثان پیچھے ہٹ گئے۔ عالمی دباؤ، عالمی ایڈجسٹمنٹ اتنی بڑی تھی۔ یہی سچویشن اس وقت ایران کے سامنے ہے کہ کیا ایران کھل کے اس کا اظہار کر سکتا ہے؟ اگر اظہار کرے گا تو پھر اسے عملی اقدامات لینے ہوں گے۔ تو ایک دانشور کے بقول کہ اگر اقدامات لینے کی پوزیشن میں آج ایران نہیں ہے تو اسے انتظار کرنا ہے۔ لہٰذا اس نے اسی قسم کا بیان دیا جو نظریہ ضرورت کا ہے۔ پیوٹن بھی تیار ہے، چائنا بھی تیار ہے، ایشیائی ممالک بھی تیار ہیں، کیونکہ امریکہ کا جنون نہ صرف دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ تیسری عالمگیر جنگ اب پوری دنیا کے سامنے منڈلا رہی ہے۔ آپ دیکھیے، سرکاری بیان جو بھی آیا ہے ایران کا، کیا اسے دنیا کے دانشوروں نے تسلیم کیا؟ کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا۔ ریاست کی سطح سے بیان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا دور انفارمیشن کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ ہر شخص اپنے ذرائع سے زیادہ معلومات لے رہا ہے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ نے جو حکمت عملی اپنائی ہے، جو اس سے انحراف کرے گا، جو اسے چیلنج کرے گا، امریکہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ امریکہ اس کے راستے بند کرے گا۔ امریکہ اس لیڈر کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تمام اقدامات کرے گا، جیسا کہ وہ کر رہا ہے۔ پاکستان اس وقت IMF کے ذریعے شکنجے میں آ چکا ہے، اور ہمارے کرپٹ اشرافیہ اور کرپٹ سیاستدان اپنے وسائل ملک میں استعمال نہیں کرنا چاہتے، قرضہ لینا چاہتے ہیں۔ قرضہ کس لیے لینا چاہتے ہیں؟ آپ مخلص ہیں تو اپنے اپنے وسائل لے آئیے اور آپ کہیے کہ ہم نے پاکستان کو کھڑا کرنا ہے، لیکن آپ کی پالیسیاں بتاتی ہیں کہ آپ قرضے پر قرضہ لینا چاہتے ہیں، اپنے وسائل اس ملک میں نہیں لانا چاہتے۔ تو جب آپ اپنے وسائل نہیں لانا چاہتے، نہ شہباز شریف لانا چاہتا ہے، نہ آصف زرداری لانا چاہتا ہے، نہ اور باقی لوگ لانا چاہتے ہیں، سب دولت باہر لے کر جا رہے ہیں، کوئی ہے جو ان لوگوں کو روک سکے؟ کوئی ہے جو ان لوگوں کی دولت کی ٹرانزیکشن کو روک سکے؟ کوئی ہے جو ان سے یہ سوال کر لے کہ یہ ساری دولت باہر کیسے چلی گئی؟ ایک بھی نہیں ہے۔ ہمارا خیال یہ تھا، اور پاکستان کی عوام یہ سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے موجودہ آرمی لیڈرشپ اس طرح کے کچھ اقدامات کر لے، لیکن آج تک اس کی طرف سے بھی کوئی ایسا مضبوط فیصلہ منظر عام پر نہیں آیا۔
کمیٹی ہیں، ایک بنا لی، دوسری بنا لی، تیسری بنا لی، اپنے بندے لگا لیے، الیکشن کو اپنی مرضی کے مطابق مینیج کر لیا. رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ ایک ہی نکلا. اب پاکستان کے ادارے پاکستان کی عوام میں اپنا وقار کھو رہے ہیں. اور ایسی صورت میں جب ادارے وقار کھو رہے ہوں تو قومیں مضبوط نہیں ہوتی، قومیں کمزور ہوتی ہیں. اس پاکستانی قوم کو مزید کمزور نہ کریں. آپ کمزور کریں گے تو آپ خود کمزور ہو جائیں گے. نواز شریف صاحب، زرداری صاحب اور یہ سب قوم کو جو راستہ دکھا رہے ہیں، مزید قرضہ، مزید قرضہ، مزید قرضہ. ڈاکٹر شاہدہ وزارت کو ہی پڑھ لیں، جنہوں نے واضح کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے نجات حاصل کر لیں. اگر منافع بخش پاکستان کے ادارے بیچ دیے گئے تو آپ کا بجٹ مزید قرضوں میں دھنس جائے گا. لیکن پاکستان میں تو کوئی پڑھنا ہی نہیں چاہتا، پاکستان میں تو کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا، پاکستان میں تو کوئی سیکھنا ہی نہیں چاہتا. آپ یاد رکھیے، جو ایران کے خلاف اعلانیہ اقدامات ہیں، ہمارے خلاف غیر اعلانیہ اقدامات ہیں. تو ثابت کیا ہو رہا ہے؟ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ہر آنے والا دن تیسری عالمگیر جنگ کو قریب لا رہا ہے. کیونکہ امریکہ کا عالمی نظام، جس کو دجالی نظام کہا جاتا ہے، دنیا بھر میں پھیلانے کا منصوبہ بہت تیزی سے جاری ہے. یہ تو ہمت کی فلسطینیوں نے کہ انہوں نے اسرائیل کا ہاتھ روکا، ورنہ معاہدہ ابراہیم اکارڈ کہلاتا ہے، سارے عرب اسرائیل کے آگے سرنڈر کر چکے ہیں، اور دیگر مسلم ممالک کو بھی سرنڈر کرانے کی کوشش کی گئی ہے. انہوں نے، یعنی فلسطین نے، فلسطینی قوم نے، حماس نے جرت کی 35,000 جانوں کی قربانی دے کر ان کے منصوبے کا راستہ روک دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کی، جرت کی لہر ابھی مسلمانوں میں موجود ہے. امریکہ کیا چاہتا ہے؟ اس لہر کا خاتمہ. اسی لیے اس نے پاکستان کو فوکس کیا ہوا ہے کہ پاکستان کو معاشی لحاظ سے دبا کے رکھا جائے. لیکن اقوام متحدہ میں جس طرح جرت سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فلسطین کو ایز اے ریاست ہم تسلیم کرتے ہیں، امریکہ دیکھتا رہ گیا، اسرائیل دیکھتا رہ گیا. ان کی دوہری پالیسیاں بے نقاب ہو رہی ہیں. اور بہت اچھا فیصلہ یہ آیا ہے کہ عالمی عدالت انصاف نے کہا ہے کہ آپریشن اسرائیل روک دے. وقت آیا ہے کہ ہم یہ مطالبہ کریں کہ اسرائیلی وزیر اعظم پر قتل کے اقدامات کیا جائے، قتل کی ایف آئی آر درج کی جائے. عالمی عدالت انصاف 35,000 فلسطینیوں کے قتل کے ایف آئی آر اسرائیلی وزیر اعظم اور اس کی ٹیم پر کرے، اسے گرفتار کروائے اور گرفتار کرا کے اسے قرار واقعی سزا دے. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یاد رکھیے گا، عالمی جنگ تو ہونی ہی ہونی ہے، دنیا کے اداروں کا وقار بھی ختم ہو جائے گا. امریکہ اور اسرائیل دنیا کے اداروں کا وقار ختم کر رہے ہیں اپنی بالادستی کی خاطر. تو کیا خیال ہے؟ ہمیں پاکستانیوں کو ایشیا کو فوکس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں چائنا سے قربت اور نہیں بڑھانی چاہیے، ہمیں روس کے ساتھ محبتیں اور اعتماد سازی مزید نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ایران کے ساتھ کرنی چاہیے، ہمیں افغانستان کے ساتھ کرنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم اپنے ارد گرد میں مضبوط ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے پاکستان کھڑا ہوگا. اور میں پالیسی سازوں کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ بھول رہے ہیں کہ پاکستان کھڑا نہیں ہوگا. پاکستان اللہ کے حکم سے کھڑا ہوگا، اور وہ کام جو اس خطے کے انسانوں کے ذمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا. آپ سب کا بہت شکریہ.